پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک ریفرنس بنایا گیا تھا پاکستان کے کچھ اہم سیاسی شخصیات پر، آصف زرداری صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، یوسف رضا گیلانی صاحب پر. توشہ خانہ ریفرنس سے کہا جاتا ہے. الزام یہ تھا کہ توشہ خانہ سے نواز شریف صاحب نے گاڑی لی، زرداری صاحب نے گاڑی لی، اور اس کی یہ ریفرنس کچھ عرصہ اس کی سماعت پھر نہیں ہو سکی تھی جب نواز شریف صاحب جلا وطن تھے یا پاکستان سے باہر تھے. اب پھر اس کی سماعتیں شروع ہوئی ہیں. آج اس کیس کی سماعت تھی جج ناصر جاوید رانا صاحب نے کی. اس میں نیب نے بہت دلچسپ رپورٹ جمع کرائی ہے. نیب نے کہا کہ یہ گاڑی جو نواز شریف صاحب کو ملی تھی 1997 میں، یہ توشہ خانہ میں جمع کرا دی گئی تھی. اس کے بعد یہ گاڑی توشہ خانہ سے نواز شریف صاحب نے نہیں لی، بلکہ یہ گاڑی تو ٹرانسپورٹ پول میں چلی گئی تھی، اور ٹرانسپورٹ پول سے پھر نواز شریف صاحب نے خریدی، اور اس کو خریدنے کے لیے وہی قیمت ادا کی جو نارملی توشہ خانہ میں قیمت ادا کی جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ یہ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی گئی تو اس لیے یہ کیس نواز شریف صاحب پر نہیں بنتا، نواز شریف صاحب کو اس ریفرنس سے بری کر دیا جائے. یہ رپورٹ آج نیب نے جمع کرائی ہے نیب عدالت میں، جہاں پر اس کیس کی سماعت چل رہی ہے. ایک تو آج اس دلچسپ رپورٹ پر بات کریں گے. دوسرا جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. مسلسل وہ نئے انکشافات کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کس کی وہاں پر کر رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو چند بیانات ہیں حال ہی میں جو انہوں نے کہے ہیں، اس سے بھی بہت سارے سوالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جاوید لطیف صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، محترم میاں جاوید لطیف صاحب بھی اور میں بھی اور کچھ اور ہمارے جو کولیگز ہیں، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وہ اپنے زخم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور یہ توقع ہے کہ یہ جو بیانات ہیں یہ کسی دن کسی عدالت میں ثبوت بن کر بھی سامنے آئیں گے، تبھی پیش رفت ہو سکے گی. ورنہ یہ ایک صرف وقتی طور پہ ضرور ہم سب نے اس الیکشن کے بعد گفتگو کی ہے، تو لہٰذا یہ ایک حقیقت حال ہے تو یہ ضرور سامنے آنی چاہیے. اور یہ الیکشن کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. خورم صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت حال سامنے آنی چاہیے، لیکن انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں نہ صرف یہ کہ ہونی نہیں چاہیے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کی باتوں کو سیریس بھی نہیں لیتا. سنیے ذرا انہوں نے آج کیا کہا ہے. آزادی اظہار رائے ہے اور جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں. ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے. باقی جاوید لطیف صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. آپ مگر ان کے بیان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ جی نہیں، ہمیں دیکھیے، حکومت کے جو عمائدین ہیں چاہے ہماری جماعت کے ساتھی ہیں ہمارے، لیکن ان کی رائے فرق ہو سکتی ہے. اس کا جو اصل طریقہ ہے اور جس کی جو وجہ بنی ہے ان سارے بیانات کے میڈیا پر آنے کی، وہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر کے جو فورم ہیں جس میں مرکزی مجلس عاملہ ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہ چونکہ اس وقت متحرک نہیں ہے، ان کی کوئی میٹنگز نہیں ہوئی الیکشن کے بعد سے، تو یہ سب باتیں میڈیا پر آ رہی ہیں. جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صدر جماعت جو ہیں وہ فوری طور پر سینٹرل ورکنگ کمیٹی جس میں چاروں صوبوں کے اراکین موجود ہیں، چاہے تو نئی کمیٹی بنا لے، دیکھیں ان کا ایک استحقاق ہے، لیکن بہرحال وہ سب لوگ جن کی اس الیکشن کے بارے میں ہم نے ایک پوسٹ مارٹم یا اس کا ایک بے لاگ تجزیہ جماعت کی سطح پر جو ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا. تو اگر یہ فورم کال ہوں گے اور ہم سب لوگ جن کی اپنی اپنی خاص آراء ہیں وہ آ کر کھل کر جماعت کے سامنے اس کا بیان کر دیں گے، پھر میڈیا پر یہ ایشوز نہیں اٹھیں گے. خرم صاحب، کیا اس کو یوں دیکھنا غلط ہوگا کہ جو لوگ جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں یا وزیر بن گئے ہیں وہ الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں، الگ بات کر رہے ہیں، اور باقی لوگ جاوید لطیف صاحب، آپ، رانا ثناء اللہ، یہ مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ جیتنے اور ہارنے والوں کی رائے مختلف ہے اس وقت پارٹی میں. نہیں دیکھیے نا جی، ہم سب کی رائے جو ہے وہ چونکہ ہم سب اپنے اپنے حلقے میں انتخاب لڑنے والے ہیں، تو ہماری جو مشاہدہ ہے اس الیکشن کا وہ اپنے حلقے تک محدود ہے. دوسروں کی باتیں تو اسی طرح ہیں جس طرح میں گجرانوالہ میں بیٹھ کر شیخ پورہ میں اپنے جو فاضل کولیگ ہیں ان کی گفتگو سن رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو لہذا جو ہمارے مشاہدات ہیں اپنے اپنے حلقے میں
بہرحال ان کی ایک ویلیو ہے. ہم سب چلے درجنوں نہیں تو کم از کم کوئی بہت بڑی تعداد ہے انتخابات کی جو ان میں حصہ لے چکے ہیں, یہ سارا جو پروسیس ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں. تو اس کے بارے میں جو مشاہدات ہیں ہمارے ساتھیوں کے, ان کی ایک حیثیت ہے, اور جماعت کو بطور جماعت تو ان کو سن کر پھر اپنے اگلے لاہ عمل کا تعین کرنا چاہیے. مگر خرم صاحب ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اگر دھاندلی ہوئی تھی یا مینپولیشن ہوئی بھی تھی وہ اپوزیشن جماعت جو ہے تحریک انصاف ان کے خلاف کی گئی تھی اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچایا گیا. مثلاً گجرانوالہ کا ہی ایک حلقہ ہے 81 غالباً, جہاں پر اظہر قیوم نہرا صاحب جو ہیں وہ پہلے ہار گئے, پھر مسترد ووٹوں کی تعداد اس قدر بڑھائی گئی کہ انہوں نے جا کر پھر حلف اٹھا لیا, پھر کل ان کے خلاف ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے اور ابھی بھی شاید کسی اور فورم پر یہ چیلنج ہو جائے. تو اس طرح بہت سارے سوالات الیکشنز پر اس نوعیت کے سوالات بھی تو اٹھ رہے ہیں, اور یہ معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے جو جاوید لطیف صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات واضح ہونی چاہیے, اور میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے توجہ سے, اگر الیکشنز درست ہوئے ہیں تو وہ پھر پنجاب میں بھی اتنے ہی درست تھے جتنے وہ خیبر پختونخوا میں تھے, اتنے ہی درست تھے جتنے وہ سندھ میں تھے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری جو شکایات آئی ہیں ریٹرننگ افسر کے حوالے سے, پریزائڈنگ افسروں کے حوالے سے, کہ خیبر پختونخوا میں کوئی امام کعبہ کے جو ہے متعین کیے ہوئے لوگ تھے اور باقی جگہوں پر اسرائیل سے لائے تھے لوگ, یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اگر یہ الیکشن درست تھا تو پورے ملک میں درست تھا, اور اگر کبھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن درست نہیں تھا تو پھر پورے ملک میں درست نہیں تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف جو ہے وہ اس کے ایک جماعت کے خلاف ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان اسی جماعت سے گفتگو کر رہے ہیں, لیکن مولانا کی تو شکایت بڑی واضح ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں دھاندلی کی گئی تھی خیبر پختونخوا میں, جس کا نقصان ان کا ہوا. تو لہذا یہ جو الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں بیک وقت ہی آپریٹ کیا ہے, تو یہ جو کہنا کہ کسی ایک جماعت کے حق میں تھا یہ خلاف ہے, میں اسے بالکل مسترد کرتا ہوں. نہیں مگر خرم صاحب جیسے پنجاب میں بہت ساری شکایات ایسی ہیں جس میں ہارنے والے لوگوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں, اور وہ یا تو اوور رائٹنگ ہوئی ہے جو کہ ویزیبل ہے, نظر دکھائی دے رہی ہے, اور یا فارم 45 اور 47 کا نتیجہ میچ نہیں کر رہا ہے. ایسے بہت ساری مثالیں مختلف حلقوں کی موجود ہیں, لیکن یہ مثالیں لے کر خیبر پختونخوا میں ہارنے والے امیدوار ہمارے سامنے نہیں آئے, ورنہ وہ بھی سامنے آ کر کہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس پورے فارم 45 موجود ہیں مگر تحریک انصاف کے امیدوار کو زبردستی فارم 47 پہ جتا دیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر پا رہے. ہم سب کو کم از کم پروپیگنڈا کے حوالے سے تحریک انصاف سے بہت سیکھنا ہے, اور جس میں صحیح کہہ سکتا ہوں کہ بولڈنس سے وہ ہر سچ نہ سچ بول دیتے. دیکھیے جب ان کے اراکین جو ہیں وہ گلوں میں نقلی فارم 45 کے ہار پہن کر تصویریں کھنچائیں گے, اور میں اپنے حلقے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے کچھ فارم 45 جو ہیں وہ کوڑے میں سے نکلے ہیں, تو لہٰذا یہاں کہنا کہ جی صرف ایک جماعت کے حق میں ہوا ہے سارا معاملہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو ایشو ہے کہ جی فارم 45, یہ بات عدالتوں میں ہی سیٹل ہونی ہے, اس کو میں اور آپ میڈیا پر سیٹل نہیں کر سکتے. صحیح. تو خرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یا جے یو آئی کی یہ کمزوری ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں فارم 45 اور 47 کا ڈفرنس لے کر میڈیا پر نہیں آ سکے یا سوشل میڈیا پر نہیں آ سکے. جی یہ بالکل درست ہے کہ ہم اس طرح میں نے کہا کہ ان سب جماعتوں کو جو ہم سب کو یہ سیکھنا ہے کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد کم از کم مجھے تو یہ بالکل واضح ہے کہ 50% پاکستان کے گاؤں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں لڑا جانا ہے, لیکن غالباً 50% یا اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر لڑا جا رہا ہے, اور اس میں جو پہلے کسی نے جھوٹی یا سچی تصویر پہلے آ گئی وہی سچ بن جاتا ہے. تو یہ جو ایک پوری ایفرٹ ہے اپنی پارٹیوں کو ری آرگنائز کرنا, یہ مسلم لیگ نون کے سامنے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اگلے انتخابات کے لیے, کیونکہ یہ انتخابات تو ہو گئے, اس کے نتیجے میں حکومتیں بن گئی, تو تیاری تو اگلے انتخابات کی کرنی ہے, اور اس میں اس سے بھی زیادہ جو تمام بیٹل ہے وہ سوشل میڈیا پر ہو. صحیح ہے. خرم صاحب جو باتیں جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل کیے بغیر یہ باتیں کر رہے ہوں؟
جی اس پہ تو میں کیا سرائی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بڑے سینئر رکن ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے. وہ بھی جو ہے غالباً میرے ساتھ ہی 3 دفعہ قومی اسمبلی کے مسلسل رکن رہے ہیں، تو انہوں نے تو میں نے کہا اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں، تو ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور وہ رائے کا اظہار اگر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو اپنی ان کے اندر اتنی فورس موجود ہے کہ وہ ایسی بات کر سکتے. آپ یہ قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن سر قیاس اس لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ پہلی مرتبہ جب جاوید لطیف صاحب نے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، پھر وہ مسلسل باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو پارٹی قائد نے روک دیا ہوتا کہ آپ جاوید لطیف صاحب میڈیا پر جا کے یہ باتیں نہ کریں، یہ تو پارٹی کے اندر کرنے والی بات ہیں. اگر وہ مسلسل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کرنے دی جا رہی ہے. نہیں دیکھیے، ان کی جو الیکشنز کے بارے میں رائے ہے، جیسا میں نے کہا ہم سب کی رائے اپنے اپنے حلقے تک یا اپنے ضلع تک محدود ہے. وہ رائے پارٹی کے خلاف تو نہیں ہے نا، تو وہ پارٹی کے کسی لیڈر کو یا کسی اور ایشوز کے اوپر پارٹی کو وائلیٹ تو نہیں کرے، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں جیسا انہوں نے لیٹسٹ جو بیان دیا ہے. تو لہٰذا ان کی جو رائے ہے، ان کا جو مشاہدہ ہے، جو وہ سمجھتے ہیں یا ان کا تجزیہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ کوئی ثبوت اور شواہد پر مبنی ہو. ان کو انہوں نے مختلف نقطے جوڑ کر اپنا ایک تجزیہ کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے ویلڈ ہے. اور اسی لیے بہتر یہی، پھر میں دہرا دیتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ یہ سارا تجزیہ، یہ ساری آبزرویشن جو ہے، یہ بجائے میڈیا پر آنے کے پارٹی کے اندر ڈسکس ہو. صحیح. خرم صاحب، یہ ابھی عید کی چھٹیوں میں نواز شریف صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی، اور پھر وہ اخبار میں چھپی بھی رپورٹ بھی ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ بندوبست پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور مجھے روکنا مقصود تھا اور شہباز شریف کو آگے لایا گیا. اب یہی بات جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ بات مگر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نہیں کہیں گے، نہیں کہہ رہے اور نہیں کہیں گے اور نہیں کہنی چاہیے بھی شاید. تو ایک فرق ہارے ہوئے اور جیتے ہوئے لوگوں کے موقف میں تو موجود ہے. یہ جو قائد مسلم لیگ نون سے باتیں منسوب کی گئی ہیں، اگر تو وہ درست ہیں تو میری یہ توقع ہے کہ قائد محترم میڈیا پر خود آ کر یہ بات کریں گے، اور اگر آنے والے دنوں میں متحرک ہوتے ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کھل کر بہرحال سامنے آنا ہے. کیونکہ اس سے قطع نظر کہ کس کی رائے کیا ہے، اصل ایشو تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کی بنیاد کیا تھی، یہ کیسے ہوا، اور آئندہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کیا سبق سیکھنے ہیں. یہ سارے ایشوز ہیں. جو نتائج ہیں وہ آ کر ان کی بنیاد پر حکومتیں بن چکی ہیں، اور جتنا ہم ان سے زیادہ یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا. جس طرح 2013 میں ایک بہت بڑی، آپ کو معلوم ہے، فتنہ فساد ہوا اس ملک میں، 126 دن کا دھرنا ہوا، ہم اسلام آباد پر حملے ہوئے، پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ ہوا، پارلیمان کا جنگلہ ٹوٹا، لیکن اس کا جو نتیجہ تھا وہ کسی دھرنا یا جلسے سے نہیں نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الیکشنز ایکٹ 2017 جو ہے وہ پارلیمان نے پاس کیا. اسی طرح اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سبق سیکھنے ہیں تو لیجسلیشن سے ہی آگے بڑھنا ہے. تو اصل جو ہم سب کا فوکس ہے، اب اس پر بات مجھے توقع ہے کہ قائد محترم بھی کھل کر آنے والے دنوں میں یہ بات کریں گے، لیکن جو ان سے منسوب کی گئی ہے گفتگو، بہتر تو یہی ہے کہ وہی اس کی توجہ سر وہ اگر وہ منسوب نہیں ہے، وہ دراصل ان کے بہت قریب سمجھے جانے والے سینئر صحافی کی طرف سے چھاپی گئی، اور 5-6 دن گزرنے کے باوجود بھی اس کی تردید نہیں آئی ہے. تو ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے نا کہ وہ اس کو اس کا ریبٹل نہیں دیا ہے نواز شریف صاحب نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی بات ہے. وہ پھر یہی ہے کہ آپ بڑے کوہنا مشق صحافی ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ میری آپ سے یہ بھی ایک توقع بھی ہے کہ یہ جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ قائد محترم ہی بہتر دے سکتے. چلیں، ہماری دسترس میں نہیں ہے وہ، ہمیں اگر رسائی حاصل ہو تو ہم ان سے مزید پوچھ سکتے ہیں یہ، اور اگر آپ کی ملاقات ہو، آپ کی دسترس میں تو ہیں، تو آپ ضرور پوچھیے گا، پھر ہم آپ سے پوچھ لیں گے. یہ ایک چینل بنا. جی ضرور. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، میں نے شروع میں ایک نیب کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے گاڑی لی، اس پر بہت تنقید آج تک ہوتی رہی. اب یہ پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے توشہ خانہ سے تو نہیں لی یہ نیب، خود وہ نیب جس نے خود یہ ریفرنس بنایا وہی نیب اب کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے توشہ خانہ سے نہیں لی، یہ تو ٹرانسپورٹ پول سے لی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ پول سے بھی صرف 15% جو ہے وہ کر کے لی، ادائیگی کر کے لی. تو یہ تھوڑا حیران کن رپورٹ نہیں لگتی سر؟ جی اس میں دو باتیں ہیں. جی ایک تو پھر ثابت ہوا ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ اپنی تمام افادیت اور اس کا جو
मौसर होना है वो खो चुका है, और हमें पाकिस्तान में एहतसाब के लिए एक नया आगाज करना पड़ेगा। जो मौजूदा ये तरीक़ेकार है दुरुस्त नहीं है, और इससे बार बार इस किस्म के अजीब व गरीब कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि बिल आखिर हमारी तवक्को जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से, जजेस से ही है कि ये फाजिल जज साहिबान की रखें। देखिए, एक मयार है जिसका सब शहरियों पर यकसा तयन होना है। अगर एक मयार, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हैं या गिलानी साहब हैं, अगर वही उन पर और आने जो तमाम सदूर या वजीर आजम हैं उन पर रखा जाता है, उस पर हमें एतराज हो सकता है कि ये मयार ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर मयार सबके लिए बराबर है फिर ये ठीक है। अगर मयार ही फर्क रखा जाएगा लोगों के लिए तो उस पर फिर दुरुस्त एतराज होगा। सही है। मगर खुर्रम साहब, ये जो नैब के हवाले से आपका भी एतराज़ है, ये आम तौर पर जो अपोजिशन में हुकूमतें हैं वो समझती हैं कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो तब वो ऐसा नहीं समझती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछली हुकूमत में कहा करते थे कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई है तो शायद वो नैब को ख़त्म करने या इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई किरदार अदा ना करें, क्योंकि इससे अपोजिशन को दबाने में आसानी रहती है। यही शायद पिछली हुकूमत ने भी किया था। तो ये फिर ये तो साइकिल चलता रहेगा। नहीं, आप देखिए जो जिस तरह से नैब का थोक में जो इस्तेमाल किया था इमरान खान की हुकूमत ने, अब तो वो उस तरह नहीं हो रहा। इस तरह के रेफरेंस नहीं बन रहे हर एक के ऊपर। या उन्होंने थोक में पंजाब में एंटी करप्शन के केसेस किए थे हम सबके ऊपर, हम सबको दबाने के लिए, अब वो भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा उसमें बहुत कमी तो आई है। और जो तरमीम पीडीएम की गवर्नमेंट में हमने की थी उससे जो शहरियों के जो हकूक थे जिन पर ये इल्जाम लगते थे उनको भी तकवीयत मिली है। लेकिन अब एक नई हुकूमत मौजूद है, और मैं तो अपने तजर्बे की और मुशाहिदे की बुनियाद पर जो मैंने बात की कि हमें एहतसाब का एक नया मैकेनिज्म ढूंढना है। ठीक। जो मौजूदा मैकेनिज्म है वो चूंकि पहले दिन से ही सियासी इंतकाम की कीचड़ में, परवेज मुशर्रफ के दौर से उस कीचड़ में गिरा हुआ है और अभी तक उस कीचड़ से बाहर नहीं आ सका, तो इसको हमें खत्म करके एक नया निजाम वज़ा करना है। आज क्या सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा है? परवेज इलाही साहब अंदर हैं, एक शाह महमूद कुरैशी साहब, और इमरान खान के केसेस पर तो खुद राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि ये कोई केसेस ही नहीं है और ये बरी हो जाएंगे जिस दिन भी केस चला। तो आप नहीं समझते कि आज भी फिर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है सियासतदानों को? जी, मैं ये समझता हूं कि जो 9 मई का रियासत पर हमला था उसको हमें धुंधला नहीं होने देना। चंद दिनों के बाद उसका पहला साल होने लगा है। तो मेरी तो, अगर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं उनसे इस्तदा भी है और उनको मेरी मशवरा भी दे चुका हूं मैं बाकायदा तौर पे कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, उसके जो सहूलतकार हैं और उसके जो करने वाले हैं, उन जिस पर एविडेंस मौजूद है, उसका नाम कोई भी हो, उन्हें सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। जिन पर एविडेंस नहीं है जी खुर्रम साहब, जिन पर एविडेंस नहीं है जी, वो उनका नाम कोई भी हो, उन्हें फौरी तौर पर रिहा हो। मैंने तो 3 जिन नामों का नाम लिया, उनमें से तीनों जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में अंदर नहीं है। वो तो कोई अलकादरी ट्रस्ट केस में है, कोई एंटी करप्शन के केस में है, कोई साइफर केस में है, तो या इद्दत केस में है, तो वो तो किसी भी 9 मई के मुकदमात में नहीं है। जी, तो वो फिर पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जब मुस्लिम लीग नून को सजाएं मिल रही थी तो तब कानून की हुक्मरानी थी और आज कानून की हुक्मरानी नहीं है। कानून की जिस तरह की हुक्मरानी तब थी वो आज भी है। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ نوید قمر صاحب. ابھی میں خرم دستگیر صاحب کے ساتھ بھی یہ سٹوری ڈسکس کر رہا تھا. یہ توشہ خانہ سے گاڑیوں کا معاملہ ہے. آج ایک بڑی اہم رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے نیب کورٹ میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو گاڑیاں جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو آفر کی تھی اور انہوں نے خرید لی تھی, یہ گاڑی دراصل توشہ خانہ سے نہیں خریدی گئی تھی, یہ ٹرانسپورٹ پول میں چلی گئی تھی, اور ٹرانسپورٹ پول سے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے انہیں آفر کی کہ آپ چاہیں تو خرید لیں, اور پھر وہ 15% ادائیگی کر کے خرید لی گئی. آپ کو اس سٹوری میں سر ہمارا جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرانسپورٹ پول سے خرید رہے ہیں, ایک تو ٹرانسپورٹ پول میں جانے والی گاڑی کو کیوں آفر کیا جائے گا کسی کو کہ کوئی خرید لے, اور پھر صرف 15% ادائیگی پر, تو آپ کو اس رپورٹ پر اٹھتے ہوئے سوالات اٹھتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے سر؟ میرے بھائی میں اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے رپورٹ بھی نہیں دیکھی, اور کوئی مجھے یہ بالکل ہی آؤٹ آف دا بلو ایک چیز آپ پوچھ رہے ہیں. یہ ضرور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو کیس سے الگ کر دیا گیا, لیکن کیا اس کی وجوہات تھیں وغیرہ یہ شاید رپورٹ میں ہو, لیکن میری نظر سے نہیں گزری. یہ بات مجھے بھی عجیب لگتی ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے فارمر پریزیڈنٹ فارمر پرائم منسٹر کو, وہ تو توشہ خانہ سے خریدنے کی تھی, جو کہ مختلف ٹائمز پہ اس کی پالیسیز مختلف رہی ہیں. کس زمانے میں آپ جو ہے 50% پہ, آج کل تو خیر وہ 100% پہ ہو گئی ہے, یا کوئی کچھ اور پیمنٹ کرنے سے آپ وہ اٹھا سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ پول کی کوئی گاڑی ہے, فرسٹ آف آل تو خرید اس کی فروخت کیوں ہوگی, لیکن اگر فروخت ہوتی بھی ہے تو اس کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, پیپر رولز اپلائی کرتے ہیں وغیرہ. تو اس طرح سے کہہ دینا کہ یہاں سے نہیں وہاں سے آیا, وہ نہیں سمجھ میں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پوری معلومات تو نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن میں بھی ویسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں جیسے ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. جی بالکل, اب یہ پوری رپورٹ سامنے آ جائے تو پھر ہی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے سر. آج آصف زرداری صاحب نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ جی مجھے چونکہ اب صدارتی استثناء حاصل ہے, اس لیے میں اس کیس کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ اس ریفرنس میں ان کا نام بھی شامل ہے. اگر یہ کیس میں کوئی سبسٹنس ہے ہی نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ آصف زرداری صاحب کو صدارتی استثناء لینے کی بجائے اپنا نام میرٹ پر کلیئر کروا لینا چاہیے؟ یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور نو میرٹ دیکھیں نا, ایک ملک کا آئین و قانون ہے, اس کے مطابق یہ کام چل سکتا ہے نا. تو اس کے میرٹ پہ تو ڈسکشن تب ہوگا جب ان کے پاس وہ سچویشن نہ ہو نا. ابھی تو قانونی طور پہ صدر کو کسی بھی کیس میں نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ وہ صدر پاکستان. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایم کیو ایم کافی اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہی ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال پر, اور اس سے بڑھ کر انہوں نے وفاق سے مدد طلب کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پر آ کر یہ انٹروین کیجئے, مدد کیجئے, کیونکہ سندھ حکومت تو ناکام ہو گئی ہے امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے میں. جو ڈکیتی راہداری کے واقعات میں لوگ مارے جا رہے ہیں, آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی اس وقت سرکمسٹانسز ہیں اس وقت ضرور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ بھی شاید جانتے ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ وفاق آگے سندھ کو ٹیک اوور کر لے, یہ ان کی خواہش ضرور رہی ہے, لیکن یہ کبھی نہ آئینی طور پہ پاسبل تھا, نہیں آج یہ ممکن ہوگا. میرا خیال ہے کہ بجائے یہ چیزیں کہنے کے بہتر ہے کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ان ایشوز پہ اگر کہیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو خود بیٹھ کے چیف منسٹر کے ساتھ وہ ریزالو کریں. باقی یہ موبائل کا چھیننا اور جو موٹر سائیکل پہ لوگ آتے ہیں, یہ کون سی ان یوزول چیز ہے؟ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن ان یوزول نہیں ہے کہ جس کو اس وقت اتنا جو ہے ہائی لائٹ کی جائے. مگر نوید قمر صاحب, اس میں اب اموات کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. راہداری کی وارداتوں کے دوران لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں, تو اس سے بے چینی بہت بالخصوص کراچی شہر میں بہت بڑھ گئی ہے. بات ساری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اکنامک سرکمسٹانسز تشویشناک حد تک خراب ہو جاتے ہیں, جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے رہا ہے, تو اوور آل ایک کرمنالٹی بڑھ جاتی ہے. میں اس سے آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے وہ یا سندھ گورنمنٹ ہے یا سندھ اسمبلی ہے, جہاں پہ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں شراکت بھی ہے, ان کی پریزنس بھی ہے,
اور ان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نوید قمر صاحب، آپ کی بات سے شاید کوئی یہ سمجھ سکتا ہے یا اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید آپ انہیں ایک جسٹیفیکیشن فراہم کر رہے ہیں کہ معاشی صورتحال جو ہے کرمنلز کو موقع فراہم کر رہی ہے یا وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وضاحت کر دیجئے۔ پلیز ڈونٹ ٹوسٹ مائی ورڈز۔ یہ کوئی آج یہاں کا فینومینا نہیں، یہ تو ایک یونیورسل فینومینا ہوتا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے کہنے پہ حکومت کو ڈسمس کر دیا جائے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے نہ کریں۔ جو چیز ہے ایک یہ فیکٹ ہے کہ اگر جب غربت بڑھتی ہے تو لوگ جو ہے ڈسپریٹ میجرز پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی پاکستان یا کوئی عجوبہ ملک تو نہیں ہے، ساری دنیا میں ہسٹوریکل ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکمسٹانسز بہتر ہوں گے تو ایک حد تک سکون بھی آئے گا۔ باقی یہ ڈیوٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی پولیس کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو اور اسٹریٹ کرائمز کو پرٹیکولرلی دیکھے اور اس کو کنٹرول کرے۔ یہ میں نے کب کہا کہ جی یہ میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں ان کی، میں کوئی ان کا وکیل یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح سے سوال نہیں کیا۔ نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے الفاظ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں اسی لیے تو چاہ رہا تھا کہ آپ وضاحت کر دیجئے کہ آپ کے ان الفاظ سے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کیونکہ میں اسی لیے آپ کو ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا میں۔ اچھا نوید قمر صاحب، ایم کیو ایم نے نہ تو حکومت کو ڈسمس کرنے کا مطالبہ کیا ہے، نہ ہی یہ کہا ہے کہ ٹیک اوور کر لیں، جو لفظ آپ نے استعمال کیے وہ تو اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں۔ اسسٹنس میں کیا حرج ہے؟ انٹرونشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وفاق کی انٹرونشن کا مطلب وفاق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنس ہیں ایمرجنسی کے وہ انووک کرے نا۔ وہ اب آج کل جو اس وقت آئین ہمارا کہتا ہے اس میں ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی، تو وفاق کے انٹرونشن کی بات نہ کریں۔ جہاں پاکستان ایک فیڈریشن ہے، چاروں اکائیاں جو ہیں ان کی اپنی اپنی جو ہے اسمبلیاں بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، ان کو ان فورمز پہ حل کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی اور انٹروین کرے۔ ہاں، لیکن یہ جو آپ نے کہا سر کہ معاشی حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو معاشی پورے پاکستان میں شاید لاہور اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی اسی قسم کی معاشی حالات ہیں، لوگوں کے وہ معاشی مسائل ہیں، لیکن کراچی میں کرائم ریٹ زیادہ ہے اور وہاں پر شرح یعنی قتل کرنے کا جو ریٹ ہے، لوگوں کو رازانی کی واردات، وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور 2008 سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو یہ سوال اٹھنا بجا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ؟ میرے بھائی آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ سوال اٹھائیں۔ میرا خیال ہے کہ اوورال ہمیں اس سچویشن کو پورے ملک میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ گورنر سندھ کے لیے نام فلوٹ ہو رہا ہے مقبول باقر صاحب کا، کیا ایسا کوئی نام پیپلز پارٹی کے ہاں زیر غور ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی۔ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی گورنر کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور ڈیلے ہے یہاں پر بھی گورنرز لگانے میں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا جانتے ہیں سر کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ڈیلے ہے اتنا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ظاہر ساری پروسیسز چل رہی تھی، پریزیڈنشل الیکشن تھا، پھر سینٹ کے الیکشن سے، اب وہ ختم ہو گئے تو اب گورنرز کی تعیناتی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ جلدی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی اگر مقبول باقر صاحب کا نام آ جاتا ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی اور یہ فرینکلی گورنمنٹ کی طرف سے آبدید تھرو دا پریزیڈنٹ ہوتی ہے، اور جو بھی ڈسکشنز ہوئے ہیں مختلف پارٹیز کے آپس میں اس کے بیسس پہ ہوگا۔ یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی ہی کی طرف سے گورنر آئے گا، ایم کیو ایم کو آفر نہیں دی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کا گورنر سندھ میں لگے گا۔ طے یہ ہوا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ گورنر لگائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ نوید قمر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔